بلکہ کبھی کبھار ہم راستے سے گزرتے ہیں، میں حسرت سے ان میناروں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کے ہیں، وہ مینار پکار رہے ہیں اے جوان آ جا، اگر تو آج نہیں آیا تو کل انہیں بھی گرا دیا جائے۔ اس گھر کا بچہ جس کی ماں کی عزتیں بازار میں لوٹی جا رہی ہے، یہ نوجوان آج نکڑ پر بیٹھ کر کے عیاشی میں مصروف ہے، اور تمہارے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو ابھی ساون کا بادل آیا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ ساون ہے؟ ہمارے گھر آج پھونک دیے جانے والے ہیں، بچوں کی زندگیاں خطرے میں، بچیوں کا حجاب خطرے میں، ہماری ماؤں کی چادریں خطرے میں، ہماری مسجدوں سے برسوں سے گونجنے والی اذانیں آج خطرے میں، بلکہ کبھی کبھار ہم راستے سے گزرتے ہیں، میں حسرت سے ان میناروں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کے ہیں، وہ مینار پکار رہے ہیں اے جوان آ جا، اگر تو آج نہیں آیا تو کل انہیں بھی گرا دیا جائے گا، انہیں بھی زمین بوس کر دیا جائے گا۔ کیا تم نہیں دیکھتے ان اونچے اونچے میناروں پر جو عظمت اسلام بلند کر رہے ہیں؟ یہ مسجدوں کے مینارے شو کے لیے نہیں لگائے جاتے، اسلام کی شان و شوکت بلند کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میناروں پر آج جس طرح کے بھگوے جھنڈے لہرا کر تمہاری غیرت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اے نوجوانوں کیا یہ سونے کا وقت ہے؟ کیا یہ عیاشی کا وقت ہے؟ کیا یہ عورتوں کے حسن میں دامے فریب میں پھنسنے کا وقت ہے؟ کیا یہ پورے موبائل انٹرنیٹ پر اپنی جوانی کو برباد کرنے کا وقت ہے؟ نہیں ہے نوجوانوں، تمہیں جواب دینا ہوگا، میرے مصطفیٰ کریم کی غیرت مند امت ہو تم، کل قیامت کے دن اگر تم سے پکڑ کر وہ بچیاں پوچھے کہ ہمارے حجاب چھینے جا رہے تھے، ہمارے دوپٹے خطرے میں تھے، اے جوان تجھے اللہ نے طاقت دی تھی، تجھے جوانی دی تھی، کیا تو اپنی بہن کی عزت کے لیے آواز تک نہیں اٹھا سکتا تھا؟ اس وقت تمہارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اے غیرت مند جوانوں، اٹھو نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج پلٹ آنے کا دن ہے، آج واپس آنے کا دن ہے، آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے نبی کو گواہ بنا کر کے کہو، بہت جی لیا ان عیاشیوں میں، بہت جی لیا ان رنگینوں میں، بہت جی لیا ان رانائیوں میں، اب وقت ہے میرے مصطفیٰ کے رخ جمال جہاں آرا کو دیکھنے کا وقت ہے۔ اے جوانوں آؤ، پلٹ آؤ، ابھی بھی وقت تمہارے پاس ہے، ابھی بھی وقت تمہارے پاس ہے۔ میں تمہیں صحابہ کی چند باتیں جو تحفظ ناموس رسالت کا جذبہ بیدار کرتی ہیں، دو چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو تمہارے پاس لاتا ہوں۔ تم آج بجلیاں گرے، ابر چھا جائے، آسمان سے طوفان برس پڑے، تب بھی تمہارے کان نہیں اٹھتے۔ صحابہ کا حال تو ایسا تھا، صحابہ کا حال، حضرت سعد بن معاذ مدینے کے صحابی ہیں، بہت پہلے ایمان لائے تھے، ابھی حضور ہجرت بھی نہیں کیے تھے، مدینے سے مکہ آ کر میرے آقا کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت بھی کیے تھے اور ایمان بھی لائے تھے، مدینے چلے گئے واپس، لوگوں میں ایمان کی دولت بانٹ رہے تھے، اسلام پھیلا رہے تھے، لیکن وہ وقت بھی آیا جب مکہ کے ظالموں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، ایسا بائیکاٹ کیا تھا کہ حضور پاک کے پورے خاندان کو شعب ابی طالب، ایک گھاٹی ہے پہاڑیوں کے بیچ میں رہنا پڑا، کتنے دن؟ 2-3 دن نہیں، میرے مصطفیٰ نے 3 سال گزارے، 3 سال۔ مکہ والوں نے ایسا بائیکاٹ کیا تھا کہ کوئی ان سے ملنے نہیں آتا، کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی سامان نہیں دیتا، مسافت تک نہیں کرتا، سلام بھی نہیں کرتا، کوئی ملاقات نہیں۔ ان ایام میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسے دن آئے کہ آپ نے درختوں کے پتے کھائے، کئی دن تک پتوں پر گزارا کیا، اور سوکھے چمڑے کو پانی میں ابال کر کے کھایا کرتے تھے، سوکھا چمڑا، اس کے علاوہ کچھ میسر نہیں۔ مکہ والوں نے اتنی اذیتیں دی ہیں میرے مصطفیٰ، لیکن میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں سنو، وہ رحمت للعالمین تھے، ہر چیز کے تحمل رکھتے تھے۔ سعد بن معاذ کی بات میں کر رہا ہوں، مدینے میں رہتے تھے، مدینہ خوشحال تھا، کھجوروں کے باغات کے جھنڈ ہیں، وہاں کبھی بھوک اور پیاس نہیں آتی، مدینے میں خوشحال تھے۔ سعد بن معاذ اچانک مدینے میں رہ کر کے چمڑے لائے اور ابال کر کھانے لگے،
جن کے گھر میں خوب دولت کا ذخیرہ ہے وہ چمڑے کھانے لگے اور کھجوروں کی بجائے پتے توڑ کر کھانے لگے اور روتے رہتے تھے. مدینے والے آ کر پوچھتے سعد یہ تمہارا کیا حال ہے, چمڑے کھا رہے ہو؟ کہتے کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے مصطفیٰ مکہ میں پتے کھا رہے ہوں اور میں کھجورے کھاؤں. میں مدینے میں رہ کر کے نرم غذائیں کھاؤں. سنا ہے مکہ والوں نے میرے آقا کا بائیکاٹ کیا ہے اور کھانا تک پہنچنے نہیں دیتے. اس لیے جب تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پتوں پر گزارا فرما رہے ہیں میں بھی کوئی نرم غذا نہیں کھاؤں گا. وہ 400 کلومیٹر دور رہ کر کے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا کی لذتیں چھوڑ دی. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں, آج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیت دی جا رہی ہے, کیا تم نے اپنی عیش میں کبھی کوئی کمی کی؟ کیا اپنی زندگی کے شب و روز کو بدلا؟ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس طرح سے آج پوری دنیا ٹارگٹ بنا رہی, نشانہ بنا رہی ہے, کبھی کبھار مجھے اس قدر کوفت ہوتی ہے دل پر کہ میرے ماں باپ کو, ہمارے ماں باپ کو کسی نے اتنی گالیاں نہیں دیں اور ہمارے کان ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم کے متعلق کیا کیا سن رہے ہیں. آج ہزاروں پوسٹیں کی جاتی ہیں. مجھے آج میں کھل کر کے کہتا ہوں نہ یہ ڈپارٹمنٹ سے, نہ حکومت سے, نہ عہدیداروں سے کوئی امید نہیں. یہ کیا انصاف کریں گے؟ یہ سب اسی تھال کے چٹے بٹے ہیں, ان کی سب مرضی اور منشا سے ہوتا ہے. یہ میرے آقا کو پورا ملک جب نشانہ بناتا ہے ان پاکھنڈیوں کو یہ کھلا چھوڑے رہتے ہیں, آزاد گھومتے رہتے ہیں. سب اسی تھال کے چٹے بٹے. میں ان سے کوئی ایک پیسے کی امید نہیں رکھ رہا ہوں. کون سی عدالتیں آج, کون سے کورٹ, کون سے کچہری, کون سے ڈپارٹمنٹ, کون سی حکومتیں آج انصاف کر رہی؟ سب ایک طرفہ کیا جا رہا ہے میرے عزیزوں, ون سائڈ. اب جو آس ہے اس امت کو میں یہی کہنا چاہوں گا, اب تم لوگوں کے ان دیے ہوئے لالی پاپ کے انتظار میں مت رہو جو کھلونا دے کر تمہیں سلا دیا کرتے ہیں. سیاسی نیتا بڑے بڑے بھاشن کر کے تمہیں بزدل بنا کر چلے جاتے ہیں. کچھ نہیں ہونا ہے, سب ہو جائے گا. اب جو ہوگا وہ تمہارے بازوؤں کی قوت سے اللہ رب العزت کی مدد آئے گی. ہاں, گھر میں بیٹھ کر کے صرف دعا کرنے سے نہیں, تم اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ, چینج ہو جاؤ. میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, توجہ سے سنو. جب تمہاری زندگی بدل جائے کہ میرا جینا مرنا سب نبی کے لیے ہے, پھر دیکھنا کہ میرا رب تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے پر پکا ہے. قرآن میں کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی. اللہ رب العزت نبی کے غلاموں کی مدد اتارے گا. ہاں, ایک وقت وہ تھا کہ تم جس طرف سے گزرتے تھے شجر و حجر سلام کرتے. ہاں, تمہیں پتا ہے سمندر راستہ دے دیا کرتے. افریقہ کے جنگل کے درندے نبی کے غلاموں کے تلوے چھانٹتے تھے کہ مصطفیٰ کا غلام آیا ہے مدینے سے. اور کہاں آج ہماری حالت یہ ہے, آج ہماری حالت یہ ہے کہ لوگوں کی ٹھوکروں پر تمہاری عبادت گاہیں آج خطرے میں. مینار, مسجد, منبر, محراب سب اب داؤ پر لگے ہیں. بلکہ آج میرا یہ جملہ سن کر کے جاؤ, یہ کہ بعد دیگرے ظلم بڑھتا جائے گا, ظلم بڑھتا جائے گا. کیوں؟ ان سب کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ امام حسین کی ایک بات یاد آتی ہے, انہوں نے فرمایا تھا کہ ظالم وہی نہیں جو تلوار اٹھا کر گردن مارتا ہے, بلکہ ظالم وہ ہے جو ظلم کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے. ظلم کو دیکھ کر خاموش. ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ ہمارے ہاں تو سب سیف ہے, یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے. ارے وہ گجرات میں ہو رہا ہے, ارے وہ ایم پی میں ہو رہا ہے, ارے وہ یو پی میں ہو رہا ہے, ارے وہ کشمیر میں ہو رہا ہے. یاد رکھنا, پڑوس میں لگے ہوئے گھر کی آگ کی چنگاری جب اڑ کر آئے گی تمہارا گھر بھی جلائے گی, وہ آگ پھیلے گی. اسی لیے آج ان بکھری ہوئی زندگیوں میں صرف ایک میسج میرا لے لو,
اقبال سے پوچھا گیا تھا ہماری بیماری کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا پہلے یہ تو معلوم کر لے کہ بیماری ہے کیا، بیماری کا علاج بعد میں، یہ معلوم کر لے کہ بیماری کیا ہے۔ آج یہی کہتے ہیں نا، ارے نہیں ہم مسلمان پورے ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، یہی بڑی بیماری ہے، سیاست میں ان کی نمائندگی نہیں، یہ بڑی بیماری ہے، یہ اخلاق میں بہت پیچھے ہیں، یہ ان کی بڑی بیماری ہے، ان کی قیادت نہیں ہے، یہ بڑی بیماری۔ بیماریاں تو لوگ الگ الگ اپنے اپنے حساب سے بتا رہے ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ کینسر ہوا ہے لیکن کہتے نہیں گیس کی بیماری ہے، چھپا رہے ہو تم کینسر کو، کینسر ہوا ہے کب تک چھپاؤ گے، گیس کی بیماری ہے، ایسیڈیٹی ہوئی ہے اور کچھ نہیں، تو چورن کھانے سے کہاں کینسر جانے والا ہے؟ تم صرف اور صرف تسلی کے لیے کہہ رہے ہو کہ گیس کی بیماری ایسیڈیٹی ہے، حقیقت میں پہنچو۔ اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ مومن جو زوال پذیر ہے آج، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، اقتدار نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، تمہارا زوال کا سبب کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ اب علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے علاج صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے عزیزوں یہی ایک مین پوائنٹ ہے جس پر واپس آنا ہے۔ نوجوانوں سے آج میں کہوں گا آج کے بعد رات کو اب گھر جاؤ گے یہ طے کر لینا دنیا کے لیے بہت جیا ہے، اب مدینے کے والے کے لیے جینے کا وقت آ گیا ہے۔ میں دوستوں کے لیے بہت چیزیں قربان کر چکا ہوں، اب گنبد خضرا کے لیے قربانی کا وقت آ چکا ہے، اس لیے کہ ہمارے ماضی میں ہمارے اسلاف یہی نعرہ لگاتے تھے جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ جب یہ جذبہ دوبارہ بیدار ہوگا، دوبارہ آئے گا کہ اب جیے گا نوجوان تو اپنے نبی کے لیے جیے گا۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اخیر زمانے میں اس غیور امت کو بہترین میں سے دیا تھا، بہترین میں سے دیا تھا۔ اے جوان کیا تو سمجھتا ہے تجھے جو جوانی ملی ہے بازاروں کے لیے یا ہماری لائف ہے انجوائے کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں، اس بریلی کے چمکتے ہوئے چراغ نے یہ کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور ان کے دادا مجدد وقت نے امام احمد رضا نے یہ کہا تھا اے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو یہ زندگی ہمیں اپنے عیش کے لیے ملی ہے؟ نہیں نہیں، سنو حقیقت میں ہمیں ملی ہے یہ لائف، یہ زندگی تو کس کے لیے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے ہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ کر لو۔ اے نوجوانوں تم ابھی دنیا میں جس طرح مست ہو، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم نے آج تک وہ تڑپ نہیں پیدا کی جو بلال حبشی کی طرف تھی، آج تک وہ طرف تمہارے دل میں نہیں آئی۔ صدیق اکبر سے پوچھو آپ کی زندگی کا سب سے محبوب مشغلہ کیا ہے؟ دنیا میں اگر کوئی سب سے بہترین کام آپ کا ہے تو کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، غریبوں کی مدد کرنا، تیمارداری کرنا، بیماروں کی جنازہ اٹھانا، کیا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے بڑا
مشغلہ سب سے بڑی نیکی النظرۃ الی وجہ رسول اللہ، فرماتے ہیں رسول اللہ کے چہرے کو بار بار دیکھنا یہ میری زندگی کا مشغلہ۔ زندگی انہوں نے اسی لیے رکھی ہے، صحابہ کا یہ جذبہ بیدار کر لو، یہ آپ کے اندر تڑپ آ جائے اور عرض کرو مدینے والے کو یوں کہہ کر کہ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑے دن ہو گئے ہیں، گھر کو سجاتے سجاتے، جس دن تمہاری آواز پہنچے گی مدینے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ وہ آمنہ کا لال کائنات کا سب سے حسین چہرہ تمہارے خوابوں میں ہوگا، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ یہ جذبہ میں تمہارے اندر اس لیے ڈال کر کے جا رہا ہوں کہ آج شاید آنکھیں بہت تھکی ہوئی ہیں دنیا دیکھ دیکھ کر کے، ان بازاروں کی زینت کو دیکھ دیکھ کر کے بے غیرتی آ گئی، ایمان کی حلاوت میں کمی آ گئی، نظریں آج گناہ کر 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 کے اس قدر عیاش اور بے حیا ہو گئی کہ اب خون دیکھ کر کے بھی بیدار نہیں ہوتی، اپنے بھائیوں کے گردنوں پر چلتی ہوئی چھری دیکھ کر کے بھی بیدار نہیں ہوتی، اپنی ماں اور بہنوں کو بازار میں اجڑتا ہوا دیکھ کر کے بھی بیدار نہیں ہوتی۔ ان آنکھوں کی خطا یہ ہے کہ ان آنکھوں کو ہم نے عیاش بنایا ہے، یا تو پھر پورنوگرافی کے ذریعے سے، یا تو پھر شیطانی رقص کو دیکھ کر کے، یا دنیا کی چکا چوند نے تمہیں بیزار کر رکھا ہے۔ آؤ ان آنکھوں کو آج کی رات یہ طے کر لو کہ میں اب دیکھنے کی طلب لے کر کے جاؤں گا گھر، اس لیے کہ میں نے سنا ہے میرے آقا میرے مصطفیٰ مدینے والے بڑے غیرت مند ہیں، حاتم طائی جتنی سخاوت نہیں کرتا میرے مصطفیٰ وہ ایک لمحے میں سخاوت کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ ہے کہ کبھی کسی نے مانگا ہو وہاں سے نہ کبھی نہیں آیا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اے جوانوں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو مانگنے میں دیر کس بات کی، پوچھنے میں دیر کس بات کی؟ آؤ اب مصطفیٰ کریم کے دربار میں یہ نہیں کہیں گے کہ میرے آقا اب ان حالات کو سدھار دو، ان حالات کو آپ سنوار دو، بلکہ اب یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بار اپنا جلوہ دکھا دو، ایک بار اپنا جلوہ دکھا دو، یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود، اس چہرے جمال جہاں کا نقش تمہارے سامنے دے کر جاتا ہوں، آج کی رات کے بعد اسی طرف میں اپنی باقی زندگی گزار لینا، اس لیے کہ جس دیوانے اور جس عاشق کے دل میں یہ طرف ہو جائے کہ مجھے اب کائنات کا سب سے بڑا حسن دیکھنا ہے، قسم رب ذوالجلال کی دنیا کی کوئی حسینہ اسے اپنی طرف بلا سکے گی، کوئی حسن اسے دھوکہ نہیں دے سکے گا، وہ حسن ہی کیسا تھا جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں انجمن میں آئے تو ایسا لگتا حسین گلاب کھلا ہو، جب بات کرے تو ایسا لگے کہ دانتوں سے نکلنے والی روشنیوں سے رات میں اجالے پیدا ہو جائے، وہ حسین چہرہ ایسا کہ بلے بالا امامہ گھنی زلفیں بل کھاتی ہوئی زلفیں اور رخ سے مسکرائے تو انار سے زیادہ سرخی اور لبوں پر گلاب سے زیادہ حسین پنکھڑیاں اور وہ لبھائے ناز جن سے جھڑتے ہیں ہزاروں موتیاں۔ میرے عزیزوں اس چہرے جمال جہاں آرا کا تصور میں دے جاتا ہوں، آج پلٹنے کی رات ہے، اس گنبد خضرا کی چھاؤں میں لے آتا ہوں جہاں دیکھنے کا تمہارے اندر یہ ایسا جذبہ پیدا ہو جائے۔ وہ کیسا حسن تھا جس کو شاعر کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے، اور گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، اور گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا،
قرت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ داؤں شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دبکتے ہوئے ہیرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یا ٹھہرا ہوا موسم ہے، یہ قدرت کا عجیبہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس مصطفیٰ کریم کے حسن کا عکس کوئی آج تک نہ لا سکا ہے نہ لائے گا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آج واپس آنے کا وقت ہے۔ مجھے امید ہو گئی ہے کہ آج کے بعد ہمارا جوان گناہوں سے توبہ کرے گا اور یہ عزم کرے گا، جیوں گا میرے مصطفیٰ کی رضا کے لیے، جیوں گا میرے مصطفیٰ کی۔ آج یہ عہد کرتے ہیں آپ، یہ درد ملک شام کا درد بھی ہمیں ستا رہا ہے، یمن کا بھی، عراق کا بھی، افغان کا بھی، جہاں کے بچے بھوکوں مر رہے ہیں، علاج کی کمی کی وجہ سے ریگستانوں میں مر جاتے ہیں۔ ایک بچے کو گوشت کی ایک بوٹی دی جائے تو ایسے لپکتے ہیں میرے عزیزوں، جیسا لگتا ہے سالوں سے کھایا نہیں ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی امت کے آج حالات ہے، اور میرا ملک آج کس کرب سے گزر رہا ہے وہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ العزیز کسی اور موقع پر میں عرض کروں گا۔ اور ان ظالم درندوں کو میں یہاں سے کہتا ہوں جو میری ہر بات ریکارڈ کرتے ہیں، کرو جتنا ظلم کرنے کی طاقت ہے تمہارے پاس، اس لیے کہ تمہاری طاقت نہ فرعون برابر ہے، نہ شداد کے برابر ہے، نہ قارون کے برابر ہے، نہ حامان کے برابر ہے۔ اور کتنا ظلم کر سکتے ہو، ہماری گردنوں پر تم کرسی ہی بچھا سکتے ہو۔ انتظار کرنا میرے رب ذوالجلال کی طرف سے، جب وہ لاٹھی چلے گی تو بڑی بے آواز چلے گی۔ یہ تم نے آج جن اذانوں کے متعلق آواز اٹھائی ہے، کل تمہارے کانوں پر بھی یہی آواز گونجے گی انشاءاللہ العزیز۔ میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ نہ کبھی کل جھکے تھے نہ آج جھکیں گے، ہم جھکتے ہیں تو صرف پروردگار عالم کی بارگاہ، ہماری پیشانی خم ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ تم کیا کیا چھینو گے؟ ہماری روٹیاں، ہمارے دانے، ہمارے کپڑے، ہمارے چہرے، کیا کیا کر سکتے ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وقت کا چنگیز بھی آیا، وقت کا ہلاکو بھی آیا۔ اسلام کا پودا کل بھی لہلہا رہا تھا، آج بھی لہلہا رہا ہے، اور صبح قیامت تک اس کی روشنی برقرار رہے گی۔ تم سب کے نشان مٹ جائیں گے، تم چنگیزوں کی طرح غائب ہو جاؤ گے، اور باقی اگر اس زمین پر کچھ رہے گا تو میرے مصطفیٰ کا نعرہ باقی رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ بس آخر میں اتنا کہوں گا، اے رب ذوالجلال بس اتنی زندگی دے دے ان کتوں کی موت ہم دیکھ سکے، ان ظالموں کو منہ رگڑتے ہوئے زمین پر ہم دیکھ سکے جنہوں نے ظلم کی داستانیں لکھنی شروع کی ہے۔ اے رب قدیر اب ہماری جماعت میں بازوئے خالد پیدا فرما دے، اب ہماری جماعت میں صلاح الدین کو دوبارہ زندہ کر دے۔ مولا کریم ہمیں شجاعت فاروقی عطا کر، اور مولا آج لیلۃ القدر میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں کسی ماں کی گود میں حیدر کرار کا نائب پیدا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال تیرے حبیب پاک کی امت کو اس قسم پرسیب سے آزاد کرائے، اور اس کی قیادت میں مولا ہم پرچم اسلام لہرائے، اور پھر اپنا سینہ تان کر اس زمین پر پکارے تو یہ پکارے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔